حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمتullah علیہ، جن کا آستانہ گجرات کے احمد آباد میں ہے۔ حضرت کے آستانے کی آپ زیارت بھی کریں، ان کے حوالے سے انتہائی دلچسپ معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور یہ معلومات اگر دل پر دستک دے تو ضرور دوسروں کے ساتھ میں شیئر کریے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گجرات کے احمد آباد کو بسانے والے تمام صوفیہ جن کی دعاؤں سے احمد آباد بسایا گیا، ان تمام صوفیہ میں سب سے اہم نام حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمتullah علیہ کا ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس خاندان کے تھے، اور خاندان کا بیک گراؤنڈ اور ان کا پیشہ کیا تھا، یہ پوری معلومات ہم آپ کو دیں گے۔ کیسے وہ اتنے بڑے ولی بنے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمتullah علیہ مغربی سلسلے کے صوفی ہیں۔ ہندوستان میں بہت سارے الگ الگ سلسلے کے صوفیہ ہیں۔ قادری سلسلے کے بزرگان دین ہیں، چشتی سلسلے کے بزرگان دین ہیں، نقشبندی سلسلے کے بزرگان دین ہیں، سہروردی سلسلے کے صوفیہ ہیں، لیکن مغربی سلسلے کے صوفیہ میں میری معلومات میں صرف دو بڑے بزرگان دین ہیں۔ ایک تو حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمتullah علیہ، اور دوسرے ان کے پیر و مرشد حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ۔ اور حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ مرید ہیں حضرت شیخ محمد کیمی رحمتullah علیہ کے۔ حضرت شیخ محمد کیمی رحمتullah علیہ کا پورا نام ابو عبداللہ شمس الدین شیخ محمد مغربی رحمتullah علیہ ہے، اور یہ حضرت شیخ محمد مغربی مرید ہیں حضرت شیخ ابو العباس احمد قرشی کے، اور حضرت شیخ ابو العباس احمد قرشی مرید ہیں حضرت شیخ ابو محمد صالح کے، اور حضرت شیخ ابو محمد صالح کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ ابو مدین مغربی رحمتullah علیہ۔ اور پھر یہ سلسلہ کئی الگ الگ صوفیہ سے ہوتے ہوئے مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ حضرت شیخ احمد کھٹو کے پیر و مرشد کا سلسلہ ہے، یعنی حضرت بابا اسحاق کا سلسلہ۔ اور حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ جو ہیں وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو پدری نسب نامہ ہے وہ بھی پتہ چل گیا، اور جو سلسلہ طریقت ہے اس کا بھی اندازہ آپ کو ہو گیا۔ اب حضرت شیخ ابو اسحاق مغربی رحمتullah علیہ یہ بھی دلی کے رہنے والے تھے، اور شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمتullah علیہ یہ بھی دلی کے رہنے والے تھے، لیکن جب تک یہ دونوں دہلی میں تھے تب تک ان دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ اپنے زمانے کے وہ صوفی تھے کہ جن کو حج کے دوران حضرت شیخ محمد کیمی رحمتullah علیہ نے خلافت عطا فرمائی تھی، اور ان کی خانقاہ میں وہ سجادہ نشین بھی بنے تھے۔ مغربی سلسلہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی مصر کے شمال کی جانب واقع علاقے ہیں، تونس ہو، مراکو ہو، اسپین ہو، طرابلس ہو، الجزائر ہو، تو ان تمام علاقوں کو مغربی علاقہ کہا جاتا ہے، اور اس علاقے سے جو بھی سلسلہ آیا اس کو مغربی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی مغربی علاقے سے آیا ہے، اور حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ اسی علاقے کے ایک صوفی یعنی حضرت شیخ محمد کیمی رحمتullah علیہ سے مرید ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مغربی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ دلی کے رہنے والے تھے، لیکن مرید ہوئے حضرت شیخ محمد کیمی رحمتullah علیہ کے، اور پھر حضرت کی خلافت لے کر کے حضرت کے جانشین بھی بنے، اور جانشین بنے تو کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ خانقاہ میں نہ رہ سکے، اور وہاں سے پھر سفر کر کے اجمیر شریف آئے۔ اجمیر شریف میں عطائے رسول نائب النبی فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ کے آستانے پر چلہ کیا۔ پھر حضرت غریب نواز رحمتullah علیہ کی بارگاہ سے ان کو روحانی طور پر اجازت ملی۔ پھر راجستھان کے کھٹو میں حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ نے خانقاہ بنائی، اور وہاں خانقاہ کے تمام روایتوں کو رواج دیا۔ حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اب وہ چاہتے تھے کہ ہمارے سلسلے کا کوئی جانشین بنے، ہماری روایتوں کو زندہ رکھا جائے، اس سلسلے کو فروغ دیا جائے۔ تو حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ اسی تلاش میں تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دلی کا سفر کیا، پھر دلی سے میرٹھ گئے، میرٹھ میں ایک شخص کے یہاں قیام کیا۔ اس شخص نے حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ سے عرض کیا کہ حضور میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ مہیش نام کا وہ شخص غیر مسلم تھا۔ حضرت بابا اسحاق مغربی نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کو بیٹے عطا فرمائے، لیکن بابا اسحاق مغربی نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ پاک تم کو 5 بیٹے عطا فرمائے گا، جس میں سے ایک بیٹا تم ہمیں دو گے۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا۔ اب حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ کی دعاؤں سے 5 بیٹے عطا ہوئے۔ پھر جب حضرت بابا اسحاق مغربی واپس آئے اور اس شخص سے کہا تو ایک بیٹا حضرت بابا اسحاق مغربی کو دے دیا۔ اب حضرت بابا اسحاق مغربی اس بیٹے کو لے کر کے اپنی خانقاہ میں چلے گئے، اس کی تعلیم و تربیت کا سارا انتظام کیا، لیکن مرضی مولا کے 25 سال کی عمر میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، یعنی جس کو جانشین بنانا چاہتے تھے حضرت بابا اسحاق مغربی رحمتullah علیہ، اس بیٹے کا انتقال